بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ کل ایک دم سے اچانک میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں سروسز ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ جیسے ہی خبر میڈیا پہ آتی ہے تو ایک دم سے جو ہے نا ہمیں خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ احتجاج شروع ہو گیا ہے، لوگ باہر آ گئے ہیں۔ اور جو ہے نا ایون مجھے جو ہے نا دوست کا ایک فون آیا کہ یار ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر لوگوں نے ٹائر جلانا شروع کر دیے ہیں اور لوگ کافی سارے وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رات کو 11-12 بجے ایک دم سے جیسے میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو لوگ ایک دم سے پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے ڈنڈے لے کے اور ٹائر لے کے کہ بھی ہم نے فوراً نکل کے اور اس کو جلانا شروع کر دینا ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یا تو یہ شاید پہلے پلان کیا گیا تھا، کیونکہ دن کے وقت بھی جو ہے نا بڑی خبریں آ رہی تھیں کہ جی شہباز شریف نے نیب کے آفس میں جا کے کافی جو ہے نا وہاں سے ان کے ساتھ لڑائی وغیرہ کی ہے، اور صفدر نے بھی بے تحاشا وہاں پہ اشتعال پھیلایا اور ان کے خلاف تقریریں کی اور لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جبکہ ہوا یہ کہ جی جو ان کے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر عدنان میاں نواز شریف کے، انہوں نے ایک ٹیسٹ کروایا میاں نواز شریف کا، بلکہ 2 لیبارٹریوں سے کروایا گیا۔ اس رپورٹ میں یہ آیا کہ جو ان کے پلیٹلیٹس میاں صاحب کے 16,000 تک پہنچ گئے ہیں، جبکہ جو ہے نا پلیٹلیٹس کی جو کم سے کم جو تعداد ہے وہ 150 ہونی چاہیے، یعنی کہ 1.5 لاکھ تک پلیٹلیٹس ہونے چاہیے، اس سے کم جو ہے نا وہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر میں نے ایک دم سے ٹی وی پہ دیکھا تو میاں صاحب گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے اور یوں ہاتھ بھی ہلا رہے تھے آرام سے، کمفرٹیبل، چلیں ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے تھے، طبیعت خراب تھی، لوگوں کو دیکھ کے انہوں نے ہاتھ وغیرہ بھی ہلا دیا۔ لیکن جب وہ ایک دم سے ہاسپٹل کے اندر گاڑی سے باہر خود ہی نکلے اور خود نکل کے چل پڑے تو پھر ایک دم سے میں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہے، کیونکہ مجھے بھی تقریباً 1 ماہ پہلے تھوڑا سی طبیعت میری خراب ہوئی تھی تو انفیکشن کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہو گئے، تو مجھے پتہ ہے کہ کس طریقے سے آپ کے چہرے کے اوپر کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اندر کتنا درد ہوتا ہے اور آپ کو کتنی مشکل سے سہارا لے کے چلنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز میں دیکھ کے میں ایک دم سے حیران ہو گیا کہ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، یہ تو میاں صاحب جو ہے نا اتنے چلتے ہوئے جا رہے ہیں نارمل۔ اس کے بعد یہ کہ پھر میں نے پریس کانفرنس سنی تو وہ پریس کانفرنس میں کہا جا رہا تھا جی میاں صاحب کے تو پلیٹلیٹس 2,000 تک آ گئے تھے۔ اب 2,000 تک آ گئے تھے، ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ 2,000 پلیٹلیٹس کے ساتھ تو بندہ سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے تقریباً انسان کے لیے جو ہے نا اس کی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیپٹن صفدر کو اشتعال دلانے پہ جو گرفتار کیا گیا تھا، اب ان کو جو ہے نا ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا، جوڈیشل ریمانڈ پہ، اور وہ 5 نومبر تک اب وہ اندر ہی ریسٹ فرمائیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اچھل کود رہے تھے اور بھاگ دوڑ رہے تھے، کبھی وہ ریلیوں کے لیے، کبھی وہ مولانا صاحب کے پاس جا رہے تھے۔ مولانا صاحب کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ اور ایک دم سے ایسا ہوا کہ موومنٹ سٹارٹ ہو، ایسے لگا جیسے جو ہے نا تھلی سی مچ گئی ہر جگہ پہ، اور ٹویٹیں آنا شروع ہو گئیں، اور حسن نواز کی ایک دم سے ٹویٹ آئی اور انہوں نے ایک دم سے جو ہے نا حکم صادر فرما دیا کہ ابا جی کو زہر دے دیا گیا۔ میں نے کہا یار ایک دم سے ابھی تو میاں صاحب ہاسپٹل بھی نہیں پہنچے تو ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابا جی کو زہر دے دیا گیا ہے؟ اور اگر ابا جی کو کچھ ہوا یعنی میاں صاحب کو کچھ ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہوگا۔ دوسری طرف سے ایک اور موومنٹ چل رہی تھی، مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ تھا، اس کے اوپر کہا گیا جی کہ فاطمہ جناح کو زہر دینے والوں نے، قائد اعظم کو خراب ایمبولینس بھیجنے والوں نے، لیاقت علی خان کو گولی مارنے والوں نے اور بے نظیر بھٹو کو گولی مارنے والوں نے جناب میاں صاحب کو زہر دے دیا ہے۔ ایک دم سے جب میں نے یہ میسیج دیکھا میں نے کہا یار یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈان لیکس کیا تھا، کیونکہ یہ انہی کا بیانیہ ہے نون لیگ کے اندر، اور وہی مریم کے انکل جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں مریم کے ساتھ مل کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پرویز رشید ہو وہاں سے آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں آئے گی، اور پرویز رشید ہمیشہ جو ہے نا ریاست کے خلاف ہی سوچتے ہیں۔ پتہ نہیں اب ایک انسان کی ڈیولپ ہو جاتا ہے نا برین، اب اس کے بعد اس عمر میں اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کا قصور ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مریم نے اس انجام تک پہنچایا ہے میاں نواز شریف کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے مریم کو اس انجام تک پہنچایا ہے، کیونکہ یہ میاں نواز شریف ہی تھے جنہوں نے اس قسم کے لوگ، پرویز رشید جیسے لوگوں کو مریم کا استاد بنایا، سیاسی استاد، اور وہ سارا دن اس کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ نون لیگ کا میڈیا سیل واٹر مارک لگا کے فوٹیجز ریلیز کر رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی میاں صاحب ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں ہے، میرے خیال سے ان لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ بھی میاں صاحب نے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے بعد ہاسپٹل جانا ہے، اور انہوں نے اس موومنٹ کو بہت ہی پلانڈ طریقے سے کیش کروانے کی کوشش کی، لیکن بہت ہی بھونڈی ایگزیکیوشن تھی ان کی، اور میرے خیال سے فوری طور پہ ایکسپوز ہو گئے وہ۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب کے بچے جو ہے نا لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں وہاں پہ، اور وہ اپنے ابا جی کی کسی بھی موومنٹ کو جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ جی آخری دم تک ہم کسی بھی طریقے سے چیزوں کو سینشلائز کر کے اور اس کا فائدہ اٹھا لیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ کبھی بھی میاں صاحب کے کام نہیں آئے۔ آپ میاں صاحب یہاں پہ جیل کے اندر گل سڑ رہے ہیں، وہ
وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہاں پہ آئیں گے تو یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی, ہمارے تو اوپر تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے اس ملک کا قانون, اور وہ سکون سے اور آرام سے وہاں پہ بیٹھنے چاہے جس وجہ سے بھی بیٹھے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی وہ یہاں پہ آئیں گے تو سارے کے سارے لوگ اندر ہو جائیں گے اور خاندان کا کوئی بھی بندہ باہر نہیں ہوگا, تو چیزیں سنبھالنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برے وقت میں اپنی فیملی کو اکٹھے ہونا چاہیے, اور ان کو جو ہے نا اپنے ایون یہ تو اپنے والدہ کے جنازے میں بھی نہیں آئے, اور یہ اس چیز پہ بھی پورے جو ہے نا پاکستان میں ان کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی ہے. دوسری طرف نون لیگ نے الزام لگانا شروع کر دیا ہے کہ یہ صوبائی حکومت جو ہے نا وفاق کے کہنے پہ میاں نواز شریف کو جو ہے نا اس طریقے سے تکلیف پہنچا رہی ہے اور ان کو جو ہے نا سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے, اور اگر میاں نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری عمران خان نیازی کے اوپر ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی انسان کے خون میں موجودہ پلیٹلیٹس 10,000 سے نیچے آ جائیں تو پھر اندرونی بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یہ میں نے آپ کو بھی بتایا تھا. جبکہ احسن اقبال نے اسی پریس کانفرنس کے اندر جو ہے نا کہا کہ جی میاں نواز شریف کے خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار 10,000 سے بھی کم ہو گئی تھی, اور ایک مقام پہ جو ہے 2,000 آ گئی تھی, اور پھر تاہم پلیٹلیٹس کی منتقلی کے بعد ان کی طبیعت اب تھوڑی سی بہتر ہو رہی ہے. ان کے ذاتی معالج کے مطابق اس سے قبل نواز شریف کے خون کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2,000 تک ہو گیا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا. نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر نواز شریف کی بگڑتی صورتحال کو نظر انداز کر رہی ہے. اگر خدا نخواستہ ان کی صحت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, وزیر اعظم ذمہ دار ہو گئے اور انہیں کٹہرے میں لایا جائے گا, ان سے حساب لیا جائے گا میاں نواز شریف کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو. بیماری کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا. اس سے پہلے تحریک انصاف نے بھی کلثوم نواز, یہ ساری باتیں آج کی ہیں احسن اقبال صاحب نے, انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے تحریک انصاف نے کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑایا. یہ پاکستانی سیاست کا سیاہ دھبا ہے جو تحریک انصاف نے متعارف کرایا تھا, اور مخالفین کی بیماریوں کا مذاق اڑانا جو ہے نا یہ تحریک انصاف نے اس چیز کی جو ہے نا بنیاد ڈالی ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف نے بھی ہے نا اپنا ایک بیان جاری کیا, اس میں انہوں نے پنجاب حکومت کو صحیح نشانہ بنایا ہے کہ نواز شریف کے خون کے نمونے جو ہے نا دے دیے گئے ہیں, اور جو ہے نا خطرناک علامات سامنے آ رہی ہیں, اور جو ہے نا سرکاری ٹیسٹ جو ہے نا رپورٹس میں سنگین خطرات کی واضح نشاندہی بھی ہوئی ہے, اور ان کو ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. آپ پلیز میاں نواز شریف کے لیے دعا کریں, اور یہ بے حسی اور بدترین سیاسی انتقام پر مبنی پالیسی جاری کی ہوئی ہے. اس طریقے سے شہباز شریف نے بھی اپنی ساری باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہے اس وقت ان کی جان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اور اگر نواز شریف کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ یار میاں نواز شریف کی طبیعت خراب ہوئی ہے, ان کی عمر 60-65 سال ہے. جب وہ وزیر اعظم تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی, وہ آپریشن کے لیے انگلینڈ گئے تھے, 1 مہینہ وہاں پہ ان کا علاج ہوا تھا. اس وقت تو ان کی طبیعت اس سے بھی زیادہ خراب تھی, تو وہ کس نے کی تھی, وہ کس کی وجہ سے خراب ہوئی تھی, اس کا الزام کس کے اوپر ڈالیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی ایج ہی ایسی ہے. اب بات یہ ہے کہ نیب افسران کہہ رہے تھے کہ جناب میاں صاحب پچھلے 2-3 دنوں سے اپنی مرضی کے کھانے گھر سے منگوا کے کھا رہے ہیں. اب میاں صاحب نے کھانے ہوتے پائے نہاریاں اور سارے دیسی کھانے, اب ظاہر سی بات ہے اس عمر کے اندر تو نہیں ہضم ہوتا, تو پھر طبیعت تو انسان کی خراب ہوگی. اس کے علاوہ نیب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو طبیعت خراب ہوئی ہے میاں صاحب کے جو پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر عدنان جو کہ ان کے ذاتی معالج ہیں میاں نواز شریف کے, انہوں نے ان کو خون پتلا کرنے کے لیے ایک دوائی دی تھی, اور وہ دوائی کھانے کے بعد ان کے ایک دم سے پلیٹلیٹس کم ہو گئے. اور میاں نواز شریف کا جو علاج ہے وہ ان کے ڈاکٹر کر رہے ہیں, اور وہ منڈے کے دن تقریباً 3 گھنٹے میاں نواز شریف کے پاس بیٹھے رہے, اور میاں نواز شریف تو کسی بھی سرکاری ہسپتال سے یا سرکاری معالج سے کسی بھی صورت علاج کروانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور وہ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سرکاری آپ ہاسپٹل کے اندر علاج کر لیں. دوسری طرف مریم کہتی ہیں کہ جی ان کو تو ڈاکٹر عدنان کو 2 ہفتوں سے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. اب میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جی مریم جھوٹ بول رہی ہے یا نیب والے جھوٹ بول رہے ہیں. اب اگر نیب والے جھوٹ بول رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 2 ہفتوں سے ڈاکٹر عدنان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا تو وہ خون کے نمونے جو کہ بقول سب کے ڈاکٹر عدنان نے لیے, اور جا کے اور ایکس رے مشینیں بھی جو ہے نا 2 دن پہلے ایکس رے بھی کیا گیا, وہ کس طریقے سے ہو گیا اگر ڈاکٹر عدنان کو 1 ہفتے سے جو ہے نا میاں نواز شریف سے ملنے نہیں دیا گیا تھا. مریم کی باتوں میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا بیان بس داغ دیتی ہیں, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ بیان دے دیں بغیر سوچے سمجھے, اور اس کے بعد بے شک جا کے یہ پکڑا جائے. اس کے علاوہ میں آپ کی بات بتاؤں کہ سارا ڈرامہ تو یہ بہرحال فیل ہو چکا ہے. ایک طرف یہ بھی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ جی میاں نواز شریف کو
کوئی بہت ہی اہم سیاسی شخصیت ملنے آئے گی، ملاقات ہوگی، دھرنے کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو شاید اس لیے میاں صاحب کو شفٹ کیا گیا ہاسپٹل میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جو امپورٹنٹ سیاسی شخصیت ہے وہ اگر ہاسپٹل میں آئے گی تو فوری طور پر رجسٹر ہو جائے گی، اور ہسپتال کسی بھی صورت ایک مناسب مقام نہیں ہے اس طرح کی میٹنگز کے لیے۔ وہ فوری طور پہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا جب ایک دم سے وی آئی پی موومنٹ ہوگی، تو ہسپتال کا عملہ وہاں پہ، مریض اور سینکڑوں لوگ وہاں پہ فوری طور پر ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ میاں صاحب کو ملنے کے لیے کون آیا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی موومنٹ ہونی ہے تو اس کے لیے کوئی اور ہی حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میاں صاحب کی بیماری کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلثوم نواز جب بیمار تھی اس وقت بھی بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، یہ پولیٹیکل جو ہے نا سٹنٹ ہو رہے ہیں اور یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کلثوم نواز ایک وقت آیا کہ وہ جو ہے نا اپنی اس بیماری کی وجہ سے جاں بحق ہو گئیں اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی بیماری کو حکومت کو سیریس لینا چاہیے، اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان کو سیٹسفائی کریں جس بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، ان کو رکھیں، جیل میں رکھیں، ان کو ہاسپٹل میں رکھیں، ان کو کہیں پہ بھی رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا علاج پراپر طریقے سے ہونا چاہیے، اور ان کے جتنے بھی الزامات ہیں یا جتنے بھی میں کہتا ہوں کنسرنز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے حکومت کو، اور ان کو بھی تھوڑی سی روش اپنانی چاہیے کہ ہر بات میں کیڑے نکال کے سیاسی فائدے اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی کہتے ہیں جی ابا جی کو زہر دے دی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ہے، اور کبھی کچھ کہا جاتا ہے تو کبھی کچھ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت میاں نواز شریف کی طبیعت بہتر ہے، کنٹرول میں ہے۔ لاسٹ جو رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق ان کے جو پلیٹلیٹس کاؤنٹس تھے وہ تقریباً 24,000 تک پہنچے ہوئے تھے، اور ان کو مزید پلیٹلیٹس لگائے جا رہے تھے، اور جیل انتظامیہ نے ہسپتال کی انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اور میں وہی بات کر رہا تھا کہ اب دونوں پارٹیوں کو جو ہے نا اپنی تمام سیاسی مفادات کو نظر انداز کر کے میاں صاحب کی طبیعت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور دوسری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں زیادہ ڈینجرس حالات نہ چلے جائیں، کیونکہ اس وقت اگر میاں صاحب کو کچھ ہوا تو کافی معاملات ملک کے اندر خراب ہو سکتے ہیں، اور یہ حکومت کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان ایشوز اور ان ٹاپکس پہ ریسرچ کر کے آپ کے لیے نئے ایشوز اور نئی ویڈیوز لے کے آئیں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔